انسان کی اصل نیچر سچ ہے, جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ کسی وجہ سے بولتا ہے وہ. جب کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ, آپ نے کسی کو کہا یار ذرا پانی لے کر آؤ, وہ گیا, آپ نے کہا اگر ٹھنڈا ہو تو لاؤ, وہ آ کے کہتے ہیں ٹھنڈا نہیں ہے گرم ہے, تو ظاہر ہے بھائی سچ ہی بول رہا ہوگا, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ عیسائی ہو. ہاں اگر یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا یار وہ کولر سے ٹھنڈا پانی لے آؤ, وہ کہہ رہے وہ ٹھنڈا نہیں گرم ہے, اس میں امکان ہے کہ ترخار ہے تاکہ اس کو اٹھ کے جانا نہ پڑے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن وہاں سے ہو کے آ گیا, اب خبر دے رہا ہے کہ ٹھنڈا ہے, تو یار اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے ٹھنڈا نہیں ہے, اس کا مطلب سچ کہہ رہا ہے وہ. تو انسان کی نیچر اصل میں کیا ہے, وہ سچ بولتا ہے. جھوٹ جب بولتا ہے جب اس کا کوئی مفاد ہوتا ہے, ورنہ بلا وجہ جھوٹ نہیں بولتا آدمی. جھوٹ جب بولے گا جب اس کا کوئی مفاد ہوگا. تو مفاد, ساری دنیا کے سارے انسانوں کا کبھی ایک مفاد ہوتا نہیں ہے. میرا مفاد کسی اور چیز میں, آپ کا مفاد اس کے خلاف میں ہے. بھائی دنیا میں جتنے لوگ ہیں, بہت ساری قومیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں. پھر جو قومیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں, اس ایک قوم میں بھی سارے متفق نہیں ہوتے. بعض کی ہمدردیاں دشمن قوم کے ساتھ ہوتی ہیں, اپنی قوم کے ساتھ نہیں ہوتی. تو وہ جھوٹ پہ جمع ہونے کے لیے ان کو گول میز کانفرنس کرنی پڑے گی, بیٹھنا پڑے گا کہ یہ جھوٹ مارکیٹ میں لانچ کرنا ہے ہم نے, کون کون ہمارا ساتھ دے گا. آدھے لوگ ساتھ دیں گے, آدھے ساتھ نہیں دیں گے. بہت یہ عقل کہتی ہے کہ مختلف خطوں میں رہنے والے لوگ جن کے آپس میں ایک دوسرے سے مفاد بھی نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوں, وہ اگر کسی بات پہ جمع ہیں, خبر دے رہے ہیں, تو وہ خبر عقل ہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خبر غلط نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے. اور اس کو کہتے ہیں دلیل متواتر, خبر متواتر. خبر متواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خبر ہے, اس کو نیوز ہے, اس کے نقل کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ ایک عام نارمل آدمی کی عقل, کوئی بہت ذہین ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے, اور پرلے درجے کا بے وقوف نہیں چلے گا یہاں پہ. ایک نارمل سینس رکھنے والا آدمی, اس کی عقل یہ کہے کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. کوئی ضدی ہٹ دھرمی ہو تو ایک الگ بات ہے, ہٹ دھرم ہو تو ایک الگ بات ہے, اس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے نا. جیسے اب ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نام کا کوئی بندہ ہی نہیں آیا معاذ اللہ, تو یہ تو ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے. یا کوئی کہتے قائد اعظم نام کے کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. میں مانتا ہی نہیں کہ میں مانتا ہی نہیں کہ کربلا کا واقعہ بھی ہوا ہے. اب کربلا کے واقعے کی تفصیلات میں تو اختلاف ہوگا, ایسا ہوا تھا نہیں ہوا تھا, لیکن کوئی کہ کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہوا, تو اس کا مطلب اس کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, اور مارکیٹ میں لا کر پھر الٹا علماء سے پوچھا جاتا ہے اس کے دلائل سے ثابت کرو. بدیہی چیزوں کو دلائل سے ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں. اگر کوئی ضد اور ہٹ دھرمی پہ آ جائے, دیکھو گلاس کی ڈیفینیشن کیا ہے, گلاس ایک بدیہی چیز ہے نا. گلاس بولتے ہی دماغ میں تصور کیا آئے گا, پانی پینے کا ایک آلہ, ایک پرزا, یہ تصور آئے گا نا دماغ میں, پانی پینے کا ایک برتن, ایک مخصوص قسم کا برتن. لیکن کوئی ضد اور ہٹ دھرمی پہ آ جائے اور آپ سے کہ گلاس لے کر آؤ, آپ لے آئے, وہ کہ یہ گلاس نہیں ہے, دلائل سے ثابت کرو یہ گلاس ہے. آپ اہل لغت کے حوالے دو گے, یار ساری دنیا اسی کو گلاس کہتی ہے, اس سے پوچھو وہ بھی کہے گا یہ گلاس ہے, اس سے پوچھو وہ بھی کہے گا یہ گلاس ہے, سب کہیں گے یہ فرسٹ کلاس گلاس ہے, اس کی گارنٹی ہے. ایک کمپنی نے شیشے کا گلاس نکالا اور کہا اتنا مضبوط گلاس ہے, گارنٹی ہے 20 منزلہ عمارت سے پھینکو گے تو 19 منزلہ تک گارنٹی ہے نہیں ٹوٹے گا. 19 منزلوں تک گارنٹی ہے نہیں. میں نے کہا یہ غلط کہا, انہوں نے کہا پونے 20 منزلوں تک گارنٹی دینی چاہیے ان کو, پونے 20 منزلوں تک وہ گلاس, اتنا مضبوط گلاس. خیر آپ گلاس لے کر آ گئے اس کے سامنے, اب وہ کہنے لگا یہ گلاس نہیں ہے. او بھائی کیوں نہیں ہے؟ یار یہ گلاس ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہ آپ دلائل سے ثابت کرو گے یہ گلاس ہے.
تو ہم کیا ثابت کریں گے؟ کوئی سائنسدانوں کے حوالے دیں گے؟ ہم کہیں گے یار وسیم بھائی سے پوچھا وہ بھی کہہ رہے ہیں گلاس ہے, ستار بھائی سے پوچھو وہ بھی کہہ رہے ہیں گلاس, جمشید سے پوچھو وہ بھی کہہ رہے ہیں گلاس ہے. بھائی ہر آدمی سے پوچھو جو بھی اردو جاننے والے ہیں وہ سب کہتے ہیں اس کو کیا, انگریز سے پوچھو وہ بھی کہے گا گلاس ہے. اور تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہے گا ابے سب جھوٹ ٹوپی ڈرامہ, سب کے مفاد ہیں. اصل میں گلاسوں کی جو کمپنیاں ہیں نا ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ان سے پیسے کھائے ہوئے ان سب نے, تاکہ جب کوئی گلاس کا لفظ سنے تو اس کے ذہن میں اس ڈیزائن کا تصور آئے اور گلاس مارکیٹ میں دھڑا دھڑ بکے. ابے سب یہی ہو رہا ہے آج کل, آپ حیران ہو گئے, ہو یہی رہا ہے. وہ کہ واٹس ایپ پہ میں ایک ریسرچ آئی ہوئی ہے, فیس بک پہ ریسرچ آئی ہوئی ہے, گلاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو بولیں گے وہ ریسرچ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بچپن سے پتا ہے گلاس کیا ہوتا ہے, تو ہمیں نہیں بتا. واٹس ایپ کی رپورٹ پیش کرے گا ہمارے سامنے, وہ ایک سائنسدان کا حوالہ دے رہا ہے. انگریزوں نے تحقیق کی ہے, کوہ قاف کے جنگلات سے ایک تحریر ملی ہے, اس تحریر میں 1953 کے کسی سائنسدان کے اسٹیمپ ہے, اس میں لکھا ہوا یہ گلاس نہیں ہے. تو آپ بولو گے بھائی تو جو ہے نا اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. تو ان تحقیقات کو آپ رکھو گے ایک طرف, بولو گے بھائی گلاس وہ ہے جس کو پبلک کیا کہے, گلاس, ختم. یہ خبریں متواتر ہے, سارے جمع ہو گئے, اس کا نام انہوں نے گلاس رکھا ہے. تو دلیل میں ایک چیز ہوتی ہے خبر متواتر. میرا جماعت المسلمین سے مناظرہ ہوا تھا, بہت بڑی بڑی پھینک رہے تھے نا وہ, تو آئے مجھے, یہ میں اس لیے مناظرے کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ خبر متواتر کا پتہ چلے, یہ اس پر پورا اسلام موقوف ہے. اگر اس کو سائڈ پہ لگا دو گے نا تو ہر پروفیسر, ہر انجینئر کے لیے آپ کو گمراہ کرنا 2 منٹ کا کام ہے, اور آپ دلائل میں الجھتے الجھتے پاگل ہو جاؤ گے بالآخر. ایک وقت آئے گا آپ کو ہر عالم برا لگے گا, اور پھر آپ کو جس کی اسپیچز سن رہے وہ بھی برا لگے گا آپ کو. اتنے آپ وسوسوں میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ آپ کو جو بدیہی چیزیں ہیں نا اسلام میں 2 اور 2 4 کی طرح, وہ بھی آپ کو عجیب لگنا شروع ہو جائیں گی. ان لوگوں نے ایسے وسوسے ڈالے ہیں لوگوں کے دلوں میں. تو جماعت المسلمین والوں نے یہاں بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ جی میرا مقصد ابھی جماعت المسلمین نہیں ہے, میں تو ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ وہ جو اصول میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے. تو مثالوں سے, واقعات سے زیادہ اچھی بات سمجھ میں آتی ہے, ورنہ جماعت المسلمین پر اب رد کرنے کی ضرورت نہیں, ان کے ویسے اتنے پارٹ بن گئے, پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3. آپ کو کہنا کہ حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو, تو آپ اس سے کہ حدیث میں پارٹ 1 کے بارے میں یا پارٹ 2 کے بارے میں یا پارٹ 3 کے بارے میں. پہلے انہوں نے ناموں سے بہت دھوکہ دیا لوگوں کو کہ جماعت المسلمین اور حدیث, دیکھو جماعت المسلمین تو ہم تو فلاں تو دیوبندی بنا ہوا ہے, فلاں تو بریلوی ہے, فلاں تو اہل حدیث ہے, فلاں تو یہ ہے, فلاں تو وہ ہے. اصل جو جماعت المسلمین کا بخاری میں آتا ہے وہ کون ہے؟ ہم ہیں. حالانکہ وہ جماعت المسلمین وہ نہیں کہ وہ فرقہ جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا, بلکہ مسلمانوں کی جماعت مراد ہے, عامت المسلمین مراد ہے, اور اس کے امام سے مراد ہے حکومت وقت, خلیفہ, بادشاہ, حاکم, اس کی بغاوت نہ کرو. تو خیر مجھے لے گئے, وہ لے نہیں گئے, میں پہنچ گیا. تو جب کھانا وانا لگنے سے پہلے نا وہ ہماری بحث شروع, نے بڑا ٹائٹ کھانے کا بھی انتظام کیا ہوا تھا لڑکوں کو پھانسنے کے لیے. تو ہم اور کھانے کا مجھے پتا چلا, 2 مناظروں میں گیا ہوں جماعت المسلمین کے, مجھے پتا چلا یہ ہر مناظرے میں کھانا رکھتے ہیں کہ پھنسنے لگے تو کھانا لگا دو. ان کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ سامنے والا اگر تگڑا ہو گیا نا کہ یہ بحث میں غالب آ رہا ہے تو فوراً کیا لگا دو, بھائی چلو پھر تو بحثیں تو ہوتی رہتی ہیں, چلو دسترخوان کھانا لگاؤ, ہو رہا ہے کھانا لگاؤ. یہ انہوں نے کھانا ہے کہ ایک بہت بڑی حکمت ان کی 2 جگہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ فوراً کھانا لگواتے ہیں وہ. اور جس نے کھانا لگایا تھا نا الحمدللہ وہ کنورٹ ہو گیا, جماعت المسلمین سے آ کر جماعت معاذ اللہ کافرین کی طرف آ گیا. ٹھیک ہے, جب آپ مسلمین ہیں تو گویا ہم تو پھر کافر ہو گئے, اللہ نہ کرے. نام فرقہ وارانہ خود رکھتے ہیں آگ لگانے کے لیے. تو مجھے جماعت المسلمین والے نے کہا, پتہ نہیں کیا کیا اعتراضات امام حنیفہ پہ کرنے لگے نا. امام حنیفہ نے کہا ہے کہ نجاست اگر جو ہے وہ 1 درہم سے کم ہو. امام حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر 2-4 قطرے ہلکے پھلکی سی نجاست کپڑوں پہ لگی ہو تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, اگر وہ 1 درہم کے برابر, ہتھیلی کی گہرائی کے برابر لگی ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا یہ قرآن یہ کہاں سے نکالا ہے انہوں نے, یہ مسئلہ
کہاں سے نکالا؟ مجھے اس کی دلیل معلوم تھی، لیکن میں دلیل سے جواب دیتا، پھر ایک اور سوال ہو جاتا، پھر جواب دیتا، پھر ایک اور سوال ہو جاتا، پھر جواب دیتا، ایک اور سوال ہو جاتا. تو میں نے کہا بھائی اصولی بات کرتے ہیں، پہلے ہم دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں کہ دلیل کہتے کس کو ہیں، دلیل کی ڈیفینیشن کیا ہے. تجزیہ ہو جائے گا، پھر میں یہ سارے، اور یہ اس کے جواب بہت آسان ہے. یہ جو ایک درہم کا مسئلہ ہے نا، یہ تو بہت آسان جواب ہے اس کا. لیکن میں چاہ رہا تھا اصولی بحث. میں نے کہا امام حنیفہ کو تھوڑی دیر کے لیے غلط مان لو، ٹھیک ہے نا، غلط تھے، ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے. تو امام شافعی کو کرنا چاہیے. انہوں نے کہا نا 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 نا. امام مالک کو کرنا چاہیے، نا 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 نا. امام احمد کو نہیں، بھائی کسی کو فالو، قرآن و سنت کو فالو کرو. میں نے کہا اس کا مطلب اب تک قرآن و سنت کو کسی نے فالو نہیں کیا تھا. اب آپ آ رہے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ جماعت المسلمین جو 15ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے وہ بتائے گی کہ قرآن، امام شافعی نے تو کچھ اور تورات انجیل بتائی ہے. امام حنیفہ کے مسائل وہ بھی تورات انجیل سے نکالے ہیں، قرآن و سنت سے نہیں نکالے انہوں نے. امام احمد نے بھی کہیں تورات اور انجیل سے مسائل نکالے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ امام مالک نے بھی وہاں سے نکالے ہیں. تو یہ سارے لوگ تو ہو گئے خراب. اور پوری امت میں جماعت المسلمین کے علاوہ 99.999% لوگ ابھی بھی انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں. آپ پوری دنیا میں ٹریول کریں، سعودی عرب میں امام احمد بن حنبل کو فالو کیا جاتا ہے، ابو ظہبی میں امام مالک کو فالو کیا جاتا ہے، دبئی میں اکثر لوگ امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کے لوگ کو فالو کرتے ہیں. ترکی، افغانستان، پاکستان، پورا انڈیا، برما، بنگلہ دیش اور ایران میں جو سنی مسلمان ہیں، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، یعنی ٹوٹل پوری امت مسلمہ میں 50% تو صرف اکیلے ابو حنیفہ کو فالو ہیں. باقی جو 49% ہیں وہ بھی ان میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ تو سارے ہو گئے، بولو بھائی، فارغ. سعودی عرب کا تو لا فقہ حنبلی ہے، جو عدالت میں لا ہے نا وہ کیا ہے؟ فقہ حنبلی. سعودی عرب میں آپ سرکاری سطح پر کسی اونچی پوسٹ پہ جا ہی نہیں سکتے جب تک فقہ حنبلی نہ پڑھ لیں آپ. اور میں نے کہا ان چاروں کے علاوہ اب تک کوئی پانچواں فقہ وجود میں آیا ہی نہیں ہے، ریٹن فارم میں لکھا ہی نہیں گیا ہے. ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں انتہائی احترام کے ساتھ، ان پہ طنز مقصد نہیں ہے، وہ فقہ حنفی ہی پڑھاتے ہیں اپنے مدرسوں میں لیکن تنقیدی نظر سے. تو میں اہل حدیث علماء سے کہتا ہوں بھائی آپ کسی بھی سلیبس کی بیس تنقید نہیں ہوتی، ضمناً تو تنقیدیں ہوتی ہیں کہ آپ کا اپنا سلیبس ہو، پھر اس میں جو مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے آپ اس پہ تنقید کریں، لیکن آپ کا سلیبس تو ہونا چاہیے نا. بھائی اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم اسلام پڑھا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، تو اسلام کا نصاب ہوگا نا، لیکن آپ عیسائیت پڑھا رہے ہیں تنقیدی نظر سے، تو یہ تو ایک شعبہ ہو گیا نا، یہ اصل سلیبس تھوڑی ہوگا. یہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. او بھائی آپ پڑھائی ہندوازم رہے ہو دینی مدرسوں میں، اب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا اپنا سلیبس کیوں نہیں ہے، کہہ رہے ہمارا سلیبس تو قرآن و حدیث ہے. تو پھر قرآن و حدیث ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی پڑھاؤ نا. پھر یہ مسائل پڑھانا کہ وضو کا یہ طریقہ، نماز کا یہ طریقہ، زکوٰۃ کا یہ طریقہ، روزے کا یہ طریقہ، اور طلاق کا یہ طریقہ، اور نکاح کا یہ طریقہ، اور وراثت کے مسائل، یہ تو قرآن و سنت سے جو ایک پورا لا مرتب کر لیا ہے نا. قرآن میں تو یہ مسائل بکھرے ہوئے ہیں، حدیث میں تو بکھرے ہوئے ہیں. فقہا نے یہ احسان کیا امت مسلمہ پر کہ ان کو ترتیب سے ریٹن فارم میں لے کر آئے ہیں. جتنی فقہ کی کتابیں ہیں، چاروں فقہ کی، ان میں وہ شروع ہوتی ہیں کتاب الوضو سے. ہر فقہ میں سب سے پہلے کیا طریقہ سکھایا جاتا ہے؟ وضو کا طریقہ. اس میں کچھ آپس میں ان کے کچھ بہت معمولی اختلافات بھی ہیں. وضو بیسک تو ایک ہی ہے، کچھ معمولی اختلافات ہیں. بھائی نیت وضو میں فرض ہے یا نہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں فرض ہے، امام حنیفہ کہتے ہیں وضو میں نیت فرض نہیں ہے. ہاں نیت نہیں کرو گے وضو کا ثواب نہیں ملے گا، وضو ہو جائے گا ثواب. یہ اختلافات ہیں، لیکن ایک پورا لا مرتب شکل میں ترتیب سے موجود ہے. نماز ہے، پھر اس کے بعد مسائل آتے ہیں. سب سے پہلے طہارت کے آتے ہیں مسائل، پھر وضو کے مسائل آتے ہیں، پھر وضو کے بعد مسائل آتے ہیں اس کے نماز کے، اذان کے مسائل آتے ہیں، پھر نماز کے مسائل آتے ہیں، پھر جمعے کی نماز، پھر عیدین کی نماز، پھر تراویح کی نماز، پھر اس کے بعد مسائل آتے ہیں کہ نکاح کے مسائل آتے ہیں، پھر طلاق کے مسائل آتے ہیں، پھر نکاح کے ضمن میں ایلا کے مسائل، پھر اس کے بعد کتاب الحدود آتی ہے، سزاؤں کے مسائل، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کتنے گواہ ہیں. پورا ایک قانون ہوتا ہے نا، جیسے کہ دین کامل ہے نا. اب یہ تھوڑی کہ عدالت ایک ملک میں اسلام نافذ ہے اور جج کو کہا ہے کہ آپ نے کوئی فقہ شقہ کچھ نہیں ہوتا.
قرآن و سنت پہ فیصلہ کرنا ہے. جج بیٹھا ہوا ہے, اب جب بھی کوئی کیس آئے گا وہ نئے سرے سے قرآن و حدیث پہ کیا کرے گا, ریسرچ. میرا خیال ہے 1 سال میں 2 مسئلوں کے علاوہ کوئی کیس وہ حل نہیں کر سکتا. اس لیے دنیا میں کہیں بھی اسلام جب بھی نافذ ہوا ہے, کوئی لا باقاعدہ ججوں کو, قاضیوں کو دیا گیا ہے. صرف تابعین کے دور میں ایسا تھا کہ اس وقت تک فقہ مرتب نہیں ہوا تھا, اس وقت تک ان کو پرمیشن تھی. گامدی صاحب کو قاضی بنا دو کہ ان کا قرآن و سنت کچھ اور کہے گا, انجینئر صاحب کو بنا دو کہ ان کا قرآن و سنت کچھ اور کہے گا, اور کسی اور کو بنا دو کہ اس کا قرآن و سنت کچھ اور کہے گا, تو تماشا بن جائے گا نا. تو ہمیشہ لا کو جب تک ایک مرتب شکل میں عدالت کو نہیں ملتا وہ لا نافذ وہ چل نہیں سکتا. اسی وجہ سے سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے کہ بھئی یہ ہے, جج اس کا پابند ہے, آپ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی عدالت سے کبھی بھی 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ جاری نہیں ہوا. وہاں کے علماء بعض کہہ دیتے ہیں عدالت سے نہیں ہوا, کبھی بھی عدالت نے کبھی فیصلہ نہیں کیا کہ جج کو یہ رائٹ ہو کہ وہ 3, کیونکہ فقہ حنبلی کے خلاف ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں یا اور بھی جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں, بھائی اب آپ کیا کرو کہ آپ ایک فقہ باقاعدہ مرتب کرو. ہم آپ کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں, آپ بھی قرآن و حدیث کو مانتے ہو, لیکن لوگوں کو آپ ایسے آزاد نہ چھوڑیں بے لگام کہ جس مفتی کا دل کرے اٹھ کے کچھ بھی قرآن و سنت کے نام پہ فتویٰ دے دے. اسے پابند کریں, اپنے اصول وضع کریں, مرتب کریں, اور اس اصول کی روشنی میں فتاوا کی ایک پوری فہرست ہونی چاہیے. فتاوا نہیں بلکہ سلیبس ہونا چاہیے, نصاب, کہ فتویٰ اس نصاب کا پابند ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ایسا ابھی تک ہوا ہے نہیں, اور اب ہونا اس لیے بھی مشکل ہے کہ اب اگر مرتب بھی ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے 1400 سال سے کیا ہو رہا تھا, پھر 1400 سال سے امت کیا کر رہی تھی. نہیں آ رہی بات. دوسرا, اب اگر مرتب ہوا تو اختلافات اتنے ہو گئے ہیں کہ کوئی ایک سلیبس ایسا ہے نہیں جس پر سارے علماء جمع ہو جائیں گے. ہر عالم کا اپنا ایک الگ سلیبس ہوگا. تو یہ امت مسلمہ کا اللہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا انعام اور احسان ہوا کہ اللہ نے 4 سلیبس پہ پوری امت کو جمع کر دیا, اور امت نے مان لیا کہ یہ چاروں برحق ہیں, ان میں سے کسی ایک کو بھی فالو کر لو. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا اس امت مسلمہ پر. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اس لیے اہل حدیث کے بہت زیادہ احترام کے باوجود میں اہل حدیث مسلک کو فالو اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی سلیبس ہی نہیں ہے بھائی, کوئی مسلک باقاعدہ جس کے پہ مسلک کی ڈیفینیشن تعریف صادق آتی ہو ہے ہی نہیں. تبھی آپ دیکھیں نا کہ فتاوا میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے, تو ہر عالم اپنا ایک فتویٰ دے رہا ہے, تو کوئی تو نصاب ہو نا, کوئی تو سلیبس ہو. تو اب ان کے مدارس میں بھی نصاب کون سا پڑھایا جاتا ہے, فقہ حنفی. اب وہ تنقیدی نظر سے, تو ایک اہل حدیث کے بڑے عالم تھے, میری دوستی ہے, قابل احترام ہے میرے لیے, میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا حضرت آپ اپنا سلیبس بنائیں اور میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. میں بولوں گا بھائی یہ 4 فقہ تھے تو 5واں بھی ہو گیا, تو کیا جا رہا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. 4 امت میں چلے آ رہے تھے تو ایک 5واں صحیح, ہم اس پہ بھی فتویٰ دے دیں گے یار ان 4 میں سے کسی ایک کو فالو کرنے سے جیسے انسان جنت میں جائے گا, اس 5ویں کو بھی فالو کرنے سے کہاں جائے گا, جنت میں. بیسک تو وہی ہے نا, قرآن و سنت. تو میں نے کہا لیکن یہ جو میں نے ان سے پوچھا تھا آپ اپنے مدرسے میں کیا پڑھا, انہوں نے کہا فقہ حنفی. میں نے کہا فقہ حنفی کیوں پڑھا رہے ہیں آپ, انہوں نے کہا تنقیدی نظر سے. میں نے کہا یہ جو تنقیدی نظر سے پڑھا رہے ہیں نا, اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بچپن سے ہی طالب علم کا دماغ کیا بنتا ہے, تنقیدی. پازیٹو تھنکنگ پیدا ہونا پھر بہت مشکل ہے. جیسے ہم اسلام پڑھا رہے ہیں نا, تفسیر پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, اور قرآن و حدیث کی تشریح میں جو فقہ مرتب وہ پڑھاتے ہیں, اس کو ہم اسلام سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن ہم کا کوئی سلیبس ہو ہی نہیں, اور ہم ہندوازم پڑھائیں مدرسوں میں. اب کوئی ہندو پوچھے کہ آپ ہمیں غلط سمجھتے ہو, میں پڑھا کیوں رہے ہو, ہم کہیں تنقیدی نظر سے. وہ کہہ رہے پہلے اپنا والا تو پڑھا دو, پھر اس کے مختلف شعبے ہوں کہ جب جو مدرسے سے فارغ ہوگا پھر ہندوازم پہ اس نے تنقید کے لیے ایک الگ شعبہ ہے, عیسائیت پہ ریسرچ کے لیے الگ شعبہ ہے. میں نے کہا بھائی آپ اپنا اہل حدیث کا ایک سلیبس مرتب کریں, A to Z, پوری فقہ کی کتاب ہو, اس کی شروحات ہوں, اس کے فتاوا ہوں. پبلک کو, عوام کو اپنی پابند کریں, اور علماء کو پابند کریں کہ اس سلیبس سے آپ کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے, یہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مرتب کیا ہے. اور پھر جب یہ سلیبس پڑھ کے فارغ ہو جائیں پھر ایک شعبہ بنائیں جو فقہ حنفی کے میں باقاعدہ اس کا کام ہی ہو کہ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ غلط ہے, یہ مسئلہ غلط ہے, یہ مسئلہ غلط. پھر یہ کام کریں. آپ پہلے سلیبس تو اپناؤ, جس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں وہی آپ کا کیا ہے, سلیبس ہی وہی ہے.
تو یہ تو عجیب سی, یعنی کچھ میری کھوپڑی میں نہیں آتی یہ بات, ٹھیک ہے نا, اتنا ظرف بڑا رکھنے کے باوجود بھی. تو یہ میری سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی. اس سے امت بے لگام ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ بے لگام, بالکل مادر پدر آزاد ہو رہے ہیں. اہل حدیث کے فتووں میں آپ کو ملیں گے 3 طلاق کو 1 کہنے والے بھی, 3 کو 3 کہنے والے بھی, اور ایسے بھی ملیں گے آپ کو کہ دوسری اگر آپ نے اسی مہینے دے دی تو ہو جائے گی. بعض کہتے ہیں کہ دوسری اس مہینے دی تو دوسری بھی نہیں ہوگی. بعض کہتے ہیں رجوع کے بعد دوسری دی تو ہوگی, رجوع کے بغیر دوسری دے دی تو ہوگی نہیں. تو اس سے عوام میں لا مذہبیت پھیلے گی. وہ اہل حدیث مسلک پہ نہیں چلیں گے, وہ پھر اپنی خواہشات کو فالو کریں گے. یار طلاق تو دے دی ہے, اب دیکھو کون سا کہاں سے اپنے حساب کتاب صحیح بیٹھ رہا ہے, اپنا حساب کتاب کہاں سے. تو یہ ہو رہا ہے. ادھر کا فتویٰ کچھ اور آ رہا ہے, ادھر سے کچھ اور آ رہا ہے, ادھر سے کچھ اور آ رہا ہے. حالت حیض میں طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی, 2 رائے ہیں, کیونکہ اصول ہی مرتب نہیں ہے. بعض کہتے ہیں بخاری میں آتا ہے حالت حیض میں طلاق ہو جاتی ہے لہذا ہو گئی. بعض کہتے ہیں نہیں, جو وہ ابن عبداللہ بن عبیس عمر کی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے حالت حیض میں طلاق کو کاؤنٹ کیا گیا, اس سے عبداللہ بن عمر نے رجوع کیا. حالانکہ میرے علم میں رجوع کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن وہ کوئی روایت پیش کر دیتے ہیں. تو یہ اس سے میرے بھائی عوام کو دین اور مذہب کا مذاق اڑانے کا موقع ملے گا.